خیال رہتا ہے، وہ کسی کو سلام بھی نہیں کرتا، ایک ہی دھیان اس کا بادشاہ پہ رہتا ہے، ایک ہی دھیان سلطان پہ رہتا ہے، اس شخصیت پہ رہتا ہے جس کے سامنے حاضر ہے اور جس کے دیکھنے سے اثرات اس کے قلب و باطن پر مترتب ہوتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر گزرتی ہے، تھوڑا سا سنبھلتا ہے، تو پھر دائیں دیکھتا ہے تو اوہ آپ بھی بیٹھے ہیں، سلام کر کے کہتا ہے سوری میں نے دھیان نہیں کیا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، اوہ آپ بھی بیٹھے ہیں، السلام علیکم، معاف کر دیں میں نے خیال نہیں کیا۔ آپ بیٹھے ہیں، اوہ سوری میں نے دھیان نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اس مثال کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہ جو سوری کر کے کہا کہ میں نے دھیان نہیں کیا آپ کی طرف، ایک بادشاہ سے ملیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں تو سب کا دھیان ختم ہو جائے، اور بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو سب کا دھیان برقرار رہے۔ وہ جو سب کا دھیان ہے اسے ختم کرنے کے بعد جو قلب و باطن پر حال وارد ہوگا، اس حال کو احسان قرار دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی یاد نہ رہے، کسی کا دھیان نہ رہے۔ جب سارے دھیان مٹ جائیں اور ایک ہی گیان رہ جائے، گیان ہندی کا لفظ ہے، جب سارے دھیان مٹ جائیں اور ایک ہی گیان رہ جائے، اور اس کا اثر جو قلب و باطن پر ہو کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہو، فرمایا وہ جو اثر اور کیفیت اور حال ہوگا، اس حال کا نام احسان ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عقیدہ بھی ہو چکا، عمل بھی کر چکے، اب عقیدہ اور عمل کی وادی سے گزر کر اس حال تک پہنچو، اس حال کو احسان کہتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے سہولت کی امت کے لیے، فرمایا اب ہر کوئی تو یہ حال نہیں پیدا کر سکے، ہر کوئی چاہیں بھی تو یہ حال پیدا کر سکتے ہیں نہیں، تو پھر ایک درجہ نیچے دے دیا احسان کا، تو فرمایا احسان کے 2 درجے ہیں، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے جو بتا دیا، اور نظر پڑی کہ میری امت میں کمزور گناہگار لوگ ہوں گے جو چاہیں گے تب بھی یہ کیفیت، یہ تصور قائم نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے کلم فرمایا کہ اگر یہ حالت نہ ہو سکے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اپنے حال میں، کیفیت میں، دھیان میں اس کو تکنے کا تصور نہ کر سکو، تو پھر فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم یہ حال وارد کر دو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو کر سکتے ہو۔ اب دھیان اس سے بھی ہٹا ہوا ہے ہمارا، مگر اس دھیان کو جمانا اتنا مشکل نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بھی دھیان ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، بس۔ اگر یہ دھیان بھی قائم ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر یہ خیال رہے کہ ہر وقت وہ مجھے دیکھ رہا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بس فرمایا کہ عبادت اس حال میں کرو، اور عبادت ایک بندے کی وہ ہے جو لمحوں کی عبادت ہوتی ہے، اور اہل اللہ کی عبادت ہر گھڑی کی عبادت ہوتی ہے، ان کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ یہ بات آگے حدیث میں آئے گی، یہ حدیث میں آئے گی۔ اگر یہ دھیان وارد کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جو کیفیت تمہارے قلب و باطن کی ہوگی کہ وہ تک رہا ہے کیا، تو پھر وہ احسان کا نچلا درجہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا ھذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل امین تھے اور اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ سارے مراحل ملا کر دین بنتا ہے۔ تو جو اعمال ظاہرہ کو ہی اعمال ظاہری پر زور دے کر صرف اس کو دین بنائیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کو ٹکڑے کر دیے۔ جو صرف ایمان اور عقیدے کو دین سمجھیں، باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیں، دین کو ٹکڑے کر دیے۔ جب تک عقیدہ کے ساتھ عمل صالح نہ ملے، اور عقیدہ اور عمل صالح کے ساتھ قلب و باطن کا حال صالح نہ ملے، یہ حال نہ ملے، مرتبہ احسان تک نہ پہنچے، تو دین کامل نہیں ہوتا۔ تو اللہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو الگ بیان کر دیا،
ایمان کو الگ بیان کر دیا، احسان کو الگ بیان کر دیا، تینوں اینٹیٹیز میں واضح فرق کر دیا۔ ایک ایکٹ آف فیتھ ہو گیا، ایکٹ آف عقیدہ بن گیا اسلام، دوسرا ایکٹ آف پریکٹس ہو گیا، عمل بن گیا، تیسرا ایکٹ آف ہارٹ اینڈ سول ہو گیا، اسٹیٹ آف ہارٹ اینڈ اسٹیٹ آف سول، وہ قلب و باطن کی حالت ہو گئی۔ اب تینوں درجات جو بیان کیے تو کچھ صاحبان اسلام، ہم سب صاحبان اسلام ہوتے ہیں، اسلام میں تو سارے ہی ہیں، تو کیا ساری زندگی اسی حالت میں رہنی ہے؟ اور پہلی حالت ناقص حالت ہے، زندگی اسی میں ہی گزار دینی؟ بولیے، یعنی کیا آپ پسند کرتے ہیں زندگی کے لیے کہ پوری زندگی گریڈ 5 میں ہی رہیں؟ بولیے، کوئی پسند کرتا ہے؟ کم سے کم حکومت بھی معاف نہیں کرتی جب تک GCSE نہ کریں، تو گریڈ 5 پہ رہنا گوارا نہیں کرتے، تو اسلام کی حالت میں ہونا تو گریڈ 5 پہ رہنا ہے۔ GCSE کرنا یا A لیولز کرنا، یہ درجہ ایمان پر جانا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یہ نہ شروع میں آ جائیں کہ جس نے GCSE کر لی وہ مومن ہو گیا، A لیولز کر لی مومن ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بیچلر اور ماسٹرز کریں، پھر درجے، ایٹ لیسٹ بیچلر ہو، ماسٹرز ہو، پھر ڈاکٹریٹ ہو، پھر آپ اس کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ احسان کے درجات، احسان کا اونچا درجہ قلب و باطن کی یہ حالت ہو کہ گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس احسان کے اس درجے کو مقام مشاہدہ کہتے ہیں۔ احسان کے اس درجے کو کیا کہتے ہیں؟ مقام مشاہدہ۔ اور دوسرا درجہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سے کم یہ حال ہو کہ اللہ بندے کو تک رہا ہے، اس درجے کو مقام مراقبہ کہتے ہیں، مقام مراقبہ کہتے ہیں۔ پہلی سٹیٹ آف ویژن ہے، دوسری سٹیٹ آف ویجیلنس ہے۔ پہلی سٹیٹ آف ویژن ہے، سٹیٹ آف وٹنسنگ، سٹیٹ آف ویژن اینڈ سٹیٹ آف وٹنسنگ، اور دوسرا سٹیٹ آف ویجیلنس، مراقبہ۔ تو احسان کے درجے میں پہنچ کر اعلیٰ مقام تو یہ ہے کہ مشاہدہ کی لذتیں لیں، اور اگر مشاہدہ کی لذتیں حاصل نہ کر سکیں تو کم سے کم مراقبہ میں رہیں۔ مراقبہ نگرانی کو کہتے ہیں۔ جو لوگ نگرانی کرتے ہیں وہ بھی خطا نہیں کھاتے، نگرانی کرنے سے چوری نہیں ہوتی۔ نگران اگر مقرر ہو جائیں، یہاں کی سوسائٹی اور ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا، وہاں تو نگران ہی چور ہیں، تو اب مثال کس کی دے بندہ؟ اب وہ مثال بھی ختم ہو گئی پاکستان میں کہ وہ پہلے ہوتا تھا نا کہ نگران مقرر ہو جائیں تو چوری، پہلے لوگ محلے والے مل کے پیسے جمع کر کے نگران مقرر کر لیتے تھے، پہرے دار، پہرے داری کرتا تھا تو چوری ختم ہو جاتی۔ جب پہرے دار خود چور ہو جائیں جی تو پھر کیا کریں؟ مگر قاعدہ یہ ہے کہ یا صاحب دیدار ہو جائیں یا صاحبان، بولیے، صاحبان دیدار ہو جائیں، اور صاحبان دیدار نہیں ہو سکتے تو کم سے کم پہرے دار ہو جائیں، کم سے کم پہرے دار ہو جائیں، نگرانی کریں، مراقبہ کریں۔ اب یہ ہیں 3 درجے۔ اسلام کے درجے پر لوگ ناقص ہوتے ہیں، کیا؟ ایمان کا درجہ جب مکمل ہوتا ہے تو لوگ متوسط ہوتے ہیں، اوسط درجے میں آ جاتے ہیں، اور احسان کے درجے میں جب پہنچتے ہیں تو کامل ہوتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں نا کہ کامل کون ہوتے ہیں؟ وہ صاحبان احسان ہوتے ہیں۔ اب یہ تینوں درجات کا ذکر قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بڑے لطیف اور پیارے انداز میں آیا ہے، قرآن مجید میں۔ اب قرآن مجید کا استدلال ہے اس پر مزید۔ ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں سورہ فاطر آیت نمبر 32، ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا،
پھر ہم نے اس کتاب یعنی قرآن کا وارث بنا دیا، قرآن کا، اس وحی کا، کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔ اشارہ امت محمدی کی طرف ہے، اشارہ امت محمدی کو اللہ نے چن لیا اور اس قرآن کا وارث بنا دیا، جو آقا علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ اور اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی اس امت میں سے جو چنیدہ امت ہے، چنی ہوئی امت ہے، اخرجت للناس، جس کو قرآن مجید نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر الامم ہو، سب سے بہترین امت ہو، اور لوگوں میں سے، عالم انسانیت میں سے تمہیں چن لیا گیا ہے۔